کھڑا ہوا تو ایک دھڑم سے زبردست طریقے سے پورے بولٹ کے ساتھ بجلی ٹھیک بس کے اوپر آ کر گری اور وہ ساری بس جل کر خاک ہو گئی، اور یوں وہ جس سے موت کی بو آتی تھی وہ بچ گیا، اور جو زیادہ سماج کے ٹھیکیدار تھے وہ سارے مر گئے۔ دوستو، عزیزو، بچوں، آج یہی بات میں آپ کو دہرانے لگا۔ آپ نے کئی بار یہ کہانی سنی اور میں نے بھی دہرا دی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم آج مسیحیت کے ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں پر بیداری کی لہر پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری حالت بھی بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ جسٹیفیکیشن کرنے لگے ہیں، ہم جج بن گئے ہیں، ہم خدا بن گئے ہیں، دوسروں کے کرداروں پر انگلیاں اٹھانا ہمارا اب وتیرہ بن گیا ہے، اور ہم خود کہتے ہیں کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ آیتیں بہت ساری کوٹ کی جا سکتی ہیں، آنکھوں کا شتیر دیکھ لو، عیب جوئی نہ کرو، یہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، یہ ساری باتیں آخر کون ہمیں کہتا ہے، کون جج ہے، اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہمیشہ انسان کو ڈرا دیتی ہیں اور روحانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ میں نے یہ تجربہ کیا ہے۔ میرے تجربے میں یہ بھی بات آئی کہ جب تک کوئی نوجوان خادم چنا جاتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے، روح القدس سے معمور ہوتا ہے، وہ گواہ بنتا ہے، گواہ سے ایونجلسٹ بن جاتا ہے اور وہ پاسٹر کے ساتھ ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ ایونجلسٹ سے پادری بنتا ہے تو سب سے پہلا حریف اس کو اس کا استاد، اس کا پادری ملتا ہے، اور وہ اس کی مخالفت کرنی شروع کر دیتا ہے، وہ جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کا جج بن جاتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ ٹھیک نہیں تو ایسا کیوں ہے؟ یہ